موسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا، آپ نے بھی تعریف کی، آپ نے قوم کو کہا اے قوم وہ زمانہ قریب آ رہا ہے جب نبی تاجدار کی بعثت ہوگی، نبی احمد المختار مولدہ بمکہ ومہاجرہ بالمدینہ، وہ نبی احمد مختار ہوں گے، وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائیں گے، وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ فِي كُلِّ حَالٍ، ان کی امت ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والی۔ انہوں نے شان بیان کی۔ حضرت عیسیٰ کا دور آیا، قوم نے دیکھا حضرت عیسیٰ کو، معجزات دیکھے، برکتیں دیکھی، ید عیسیٰ دیکھا، پرندوں پر ہاتھ پھیرتے وہ زندہ ہو جاتے، برکتیں دیکھی، کرامتیں معجزات دیکھے، کوڑی پر ہاتھ پھیرتے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ قوم حیرت کرتی، متعجب ہوتی کہ کیا شان ہے عیسیٰ کی، کیا درجہ پایا ہے کہ مردے پر ہاتھ پھیرتے زندہ ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ فرماتے لوگوں میرے 4 معجزے دے کر تعجب کر رہے ہو، ارے انا مبشر، میں مبشر بن کر آیا ہوں اس ہستی کا کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تم مجھے دیکھ کر تعجب کرتے ہو، ارے ان کی پوری حیات ہی معجزہ ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں ڈنکے بجاتا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العزت نے بھیجا، حضور کی خلقت کے بعد ولادت ہو گئی، یہاں بھیج کر بھی اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کی شان باقی انبیاء کے مقابلے میں بڑا چڑھا کر بیان کر۔ قرآن مجید نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ اب ہم دوسرے دور میں آ گئے، میں تیسرا دور بطور خاص بیان کر، میں بڑے مختصر بیان کر، میرا زور تیسرے دور، یہ دور آ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس دور میں آ کر بھی میں نے بعد نبیوں کو بعدوں پر فضیلت دی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا اور سورہ اسراء میں فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت بخشی۔ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اور امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے، آقا نے فرمایا سید الانبیاء خمسۃ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الخمسہ۔ آقا نے فرمایا انبیاء کے سردار 5 ہیں اور ان 5 کا سردار میں ہوں۔ آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ 4 سردار ہیں اور ان کے اوپر میں بھی سردار۔ اللہ رب العزت نے وہاں اس دور میں انبیاء سے حضور کی غلامی کا عہد لیا، جب یہاں پر بھیجا تو اب سنیے صرف قرآن بیان کریں، صرف اپنے حبیب کی شان کو کیسے بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، وہ شرف خلت پر فائز ہوئے، رب کے دوست بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہیاں دکھا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے دکھائی، اور صرف زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہیاں دکھائیں، اس سے اوپر کی حقیقتیں نہیں دکھائیں۔ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہیاں دکھائیں، انہوں نے خود نہیں دیکھی، ہم نے دکھائی۔ اور جب مصطفیٰ کی بات آئی سورہ نجم میں فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، میرے مصطفیٰ نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو خود دیکھا۔ ابراہیم کو ہم نے دکھائی، مصطفیٰ نے خود دیکھی۔ ابراہیم نے زمین و آسمان کی دیکھی، مصطفیٰ نے رب کی نشانی بڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا والذی، خود عرض کرتے ہیں حضرت ابراہیم سورہ شعراء میں فرماتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ رب العزت میری ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ ارے وہ خلیل ہو کر
امید کرتے ہیں کہ میری خطائیں معاف کر دے گا. اور مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو رب کہتا ہے والا سوف یؤتیک ربک فترضی، میرے مصطفیٰ اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، تحریک منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن. حضرت ابراہیم خلیل ہو کر عرض کرتے ہیں سورہ شعراء آیت 87 فرماتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، میرے مولا جب قیامت کا دن آ جائے تو مجھے شرمسار نہ کرنا. ارے خلیل ہو کر دعا کرتے ہیں کہ روز قیامت مجھے شرمسار نہ کرنا. اور جب اپنے حبیب کی بات آتی ہے تو اللہ پاک خود فرماتا ہے سورہ تحریم کے اندر کہ یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کا دن آئے گا تو رب اپنے مصطفیٰ کو شرمسار نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں مجھے شرمسار نہ کرنا، خود کہتے ہیں حضور کی بات آئی رب کہتا ہے میرے مصطفیٰ تجھے شرمسار نہیں کیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم آتا ہے اے ابراہیم آپ کہیں زبان سے فقل حسبی اللہ، اپنی زبان سے کہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. ارے ان سے اقرار کروایا جاتا ہے اے ابراہیم اپنی زبان سے کہہ کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. اور جب مصطفیٰ کی بات آئی تو فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تیرے لیے تیرا اللہ کافی ہے، تیرے لیے تیرا رب کافی ہے. انہیں کہا تو خود کہہ کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. مصطفیٰ کی بات آئی خود فرمایا یا ایھا النبی ہو، اے میرے سونا یہ تیری طرف کافر مشرک نہیں دیکھتے تو کیا ہوا، تیرے لیے تیرا رب ہی کافی ہے. یہ نہیں دیکھتے تو کیا ہوا فإنک بأعیننا، ہم تو ہر وقت تجھے تکتے رہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہو کر دعا کرتے اور کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، باری تعالیٰ جو بعد میں آئیں ان کی زبانوں پر میرے اچھے تذکرے قائم رکھنا تاکہ بعد میں آنے والے میرا ذکر کرتا رہے. باری تعالیٰ بعد میں آنے والوں کو میرا ذاکر بنا کہ وہ میرے تذکرے کرے، میری شانیں بیان کرے. خلیل ہو کر دعا کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی بات آتی ہے رب خود کہتا ہے بَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیری خاطر تیرے ذکر کو مصطفیٰ میں نے خود بلند کر دیا، میں نے خود تیرے ذکر کو بلند کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، خلیل ہو کر التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبُنَيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، باری تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو پاک کر دے. وَجْنُبْنِي وَبُنَيَّ، مجھے اور میری